السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے جادوئی جنگل اور ہمت کا راستہ۔ بہت پرانی بات ہے، ایک خوبصورت پہاڑ کے دامن میں گلشن نور نامی ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا۔ اس گاؤں کے بچے بہت خوش مزاج تھے، لیکن ان سب میں ایک لڑکا جس کا نام ایان تھا اپنی ذہانت اور رحم دلی کی وجہ سے مشہور تھا۔ ایان کو پرانی کہانیاں سننے اور مہم جوئی کا بہت شوق تھا۔ گاؤں کے مشرق کی طرف ایک گھنا اور پراسرار جنگل تھا جسے لوگ سبز طلسم کہتے تھے۔ بڑے بوڑھے کہتے تھے کہ اس جنگل کے بیچوں بیچ ایک ایسی جھیل ہے جس کا پانی چاندی کی طرح چمکتا ہے، اور جو بھی اس جھیل تک پہنچتا ہے اسے ایک انمول تحفہ ملتا ہے۔ لیکن وہاں پہنچنا آسان نہ تھا، کیونکہ جنگل مسافروں کا امتحان لیتا ہے۔ ایک دن ایان نے فیصلہ کیا کہ وہ اس جادوئی جھیل کی تلاش میں جائے گا۔ اس نے اپنے تھیلے میں کچھ روٹیاں، پانی کی بوتل اور ایک پرانا کتب نما رکھا اور جنگل کی طرف چل پڑا۔ جیسے ہی اس نے جنگل میں قدم رکھا، اسے محسوس ہوا کہ وہاں کی ہوا میں ایک خاص مہک اور درختوں کے پتوں میں ایک دھیمی موسیقی ہے۔ پرندے عام پرندوں جیسے نہ تھے، ان کے پر رنگ برنگے اور چمکدار تھے۔ کچھ دور چلنے کے بعد ایان ایک بہت بڑے برگد کے درخت کے پاس پہنچا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی گلہری زمین پر بیٹھی اداس تھی۔ ایان نے قریب جا کر پوچھا، ننھی گلہری، تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ گلہری نے جواب دیا، اے مسافر، میں نے کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا۔ میرے پاس اتنی ہمت نہیں کہ میں اونچی شاخوں تک جا کر پھل توڑ سکوں۔ ایان کو اپنی بھوک کا خیال آیا، لیکن اسے گلہری پر ترس آ گیا۔ اس نے اپنے تھیلے سے روٹی نکالی، اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے اور گلہری کے سامنے رکھ دیے۔ گلہری نے خوشی سے وہ ٹکڑے کھائے اور ایان کو دعا دیتے ہوئے کہا، تمہارا راستہ صاف ہو نیک دل لڑکے۔ اچانک وہ درخت ایک طرف ہٹ گیا اور ایک پوشیدہ راستہ کھل گیا۔ ایان آگے بڑھا تو اسے ایک ندی ملی۔ ندی کا پانی اتنا شفاف تھا کہ نیچے پڑے رنگین پتھر صاف نظر آ رہے تھے۔ جیسے ہی وہ ندی پار کرنے لگا، اسے ایک آواز سنائی دی، رک جاؤ۔ سامنے ایک بوڑھا آدمی کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں سونے اور چاندی کی دو چھڑیاں تھیں۔ اس نے ایان سے کہا، بیٹے، کیا تم نے میری سونے کی چھڑی دیکھی ہے؟ شاید وہ ندی میں گر گئی ہے۔ ایان نے غور سے پانی میں دیکھا، وہاں واقعی ایک سونے کی چھڑی پڑی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک لکڑی کی پرانی چھڑی بھی تھی۔ ایان نے غوطہ لگایا اور لکڑی کی چھڑی نکال لائی۔ اس نے بوڑھے کو لکڑی کی چھڑی دیتے ہوئے کہا، بابا جی، مجھے صرف یہ لکڑی کی چھڑی ملی ہے، سونے کی چھڑی شاید کسی اور کی ہو۔ بوڑھا آدمی مسکرایا اور اس کا چہرہ نور سے چمکنے لگا۔ وہ دراصل جنگل کا محافظ تھا۔ اس نے کہا، ایان، تم نے لالچ نہیں کیا اور سچ کا ساتھ دیا۔ اگر تم سونا اٹھاتے تو تم اس جنگل سے کبھی باہر نہ نکل پاتے۔ اس نے ایان کو ایک جادوئی پتھر دیا جو اندھیرے میں راستہ دکھاتا تھا۔ آخر کار طویل سفر کے بعد ایان اس جگہ پہنچ گیا جہاں چاندی جیسی چمکتی جھیل تھی۔ جھیل کا منظر اتنا حسین تھا کہ ایان کی ساری تھکن اتر گئی۔ جھیل کے کنارے ایک پری نمودار ہوئی۔ پری نے کہا، ایان، تم نے تمام امتحان پاس کر لیے، تم نے بھوکے کی مدد کی، سچ بولا اور ہمت نہیں ہاری۔ اب تم مانگو جو مانگنا چاہتے ہو، سونا، جواہرات یا طاقت۔ ایان نے تھوڑی دیر سوچا اور کہا، محترم پری، مجھے اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے، بس میرے گاؤں میں جو بیمار لوگ ہیں وہ تندرست ہو جائیں اور ہمارے کھیت ہمیشہ سبز رہیں۔ پری ایان کی بے غرضی دیکھ کر بہت متاثر ہوئی۔ اس نے جھیل سے تھوڑا سا پانی ایک بوتل میں بھرا اور ایان کو دیتے ہوئے کہا، یہ پانی تمہارے گاؤں کے لیے شفا اور خوشحالی لائے گا، اور تمہارے لیے تحفہ یہ ہے کہ تم اب پرندوں اور جانوروں کی زبان سمجھ سکو گے۔ ایان جب واپس گاؤں پہنچا تو سب نے اس کا شاندار استقبال کیا۔ اس نے جھیل کا پانی کنویں میں ڈال دیا، جس سے پورے گاؤں میں برکت آ گئی، بیمار تندرست ہو گئے اور فصلیں لہلانے لگیں۔ ایان اب صرف ایک عام لڑکا نہیں تھا، وہ گاؤں کا ہیرو بن چکا تھا۔ اس نے سب کو سکھایا کہ دوسروں کے کام آنا سب سے بڑی نیکی ہے۔ سچ بولنے سے راستے آسان ہو جاتے ہیں اور اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر سوچنا ہی اصل کامیابی ہے۔ شکریہ۔